وہ کہتا ہے کہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ ایسے تو سارے اکٹھے ہوتے نہیں، علماء طلباء دینی مذہبی مزاج کے لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتے۔ ان کا یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زمان ہے فقیہان حرم میرے خلاف، کہ دیکھو یہ سارے اکٹھے نہیں ہوتے، میری برکت سے سارے اکٹھے ہو گئے، کہ میرے خلاف کفر کا فتویٰ دینے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے، تو دیکھو میری کتنی برکت ہے کہ میں نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ بصیرت تو تھی نا، اس نے نقطہ پیدا کر لیا۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ علماء کی عزت نہیں کرتے، اس نے کہا علماء کی عزت کرتا ہوں لیکن یہ اپنا مقام نہیں پہچانتے۔ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد، کہ دل پہ محنت کر کے مرد مومن بنے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیں۔ آپ کس چیز کے پیچھے لگ گئے؟ آپ تو امت کے امام تھے، انجن تھے۔ تو واقعی بات تو یہی ہے۔ اب عدالتوں میں، بازاروں میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں، چاہیے نا کہ ہر ادارے میں علماء کی سیٹیں ہوں، 10 سیٹیں ہوں، کوئی دیتا ہے؟ ہم نے منوایا ہی نہیں اپنے آپ کو۔ اگر ہم شروع سے لے کر اب تک کہتے ہیں قرآن داخل نصاب کرو، قرآن کو داخل کرو، قرآن کو داخل کرو، ہر شعبے میں، انجینئرنگ یونیورسٹی، میڈیکل کالج، ایم اے والوں کو، بی اے والوں کو، ہر جگہ قرآن شور مچاتے نا، قرآن کے نام پہ تحریک چلاتے، تو اب تک قرآن داخل نصاب ہو چکا ہوتا اور مولوی کم پڑ جاتے، کالج یونیورسٹیوں والوں کو پڑھانے کے لیے بندے تھوڑے ہوتے، اور ہم ڈگریاں لے کے پھرتے رہتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کی خدمت میں جانے میں یا انجانے میں مجرمانہ غفلت کی ہے، اس وجہ سے کام خراب ہوا ہوا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله